والسلام محمد رب العالمین سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اور سلام کی بات دعا ہے اللہ رب العزت سے شیطان سے مجھے اپنی پناہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا قائم کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حاضر دنیا کی سلامتی عطا کے لیے خاتمہ کے ایمان عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کا یہ ماہانہ درس مولانا یوسف صاحب سے سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے حکم فرمایا ہے فضل تعالی اللہ کا احسان ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو درس قرآن کے لیے پسند فرمایا. یہ بھی اللہ کا احسان عظیم ہے. اللہ کے احسان کے بغیر ایسے عام ہونا مشکل ہے. آج کا جو درس ہے یہ 30ویں پارے کی پہلی سورہ کے اوپر میں درس سورہ نبأ عما یتساءلون ہوتی ہے. میری کوشش پوری ہے کہ میں پوری سورت آپ کے سامنے بلا تمہید ہم قرآن کو طرف جاتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مقدسہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں عما یتساءلون. پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. اصل میں یہ لفظ ہے اور ماں جب اس کا فنیا ہو اور اس کو شروع میں حرف جار آ جائے تو وہ پھر چھوٹ جائے. اس کے دماغ کا حفظہ جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. وہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے. اب کوئی بات تو بہت بڑی ہے جس کے بارے میں ایک دوسرے سے مدیاں کرتے ہیں سوال کرتے ہیں. مفسر کرام باتیں لکھتے ہیں. وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں. پھر باتیں کرنے والوں کے بھی 3 گروہ بن جاتے ہیں. اس سوال کو ہم اسی سورہ مقدسہ کی دوسری آیت مقدسہ میں تلاش کرتے ہیں. عن نبأ عظیم. وہ کسی خبر عظیم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. جبو کا معنی مفسر کرام نے جو لکھا ہے وہ قیامت کے بارے میں وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری بات عن نبأ عظیم سے مراد اللہ قرآن. تیسری بات عن نبأ عظیم سے نبوت مراد ہے. تو اگر قیامت بھی مراد لی جائے تو قیامت کا آنا بھی نبوت کی خبر ہے. نبوت ہے تو یہ خبر ہے. اگر اس سے قرآن مراد لیا جائے تو قرآن بھی نبوت کی وجہ سے ہے. ہمیں بلا نبوت کے ذریعے سے کیسے ہے. ذات مصطفیٰ خود اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر ہے، عظیم ذات ہے. تو قیامت بھی اسی وجہ سے. اب یہ
تینوں باتیں محبت، کیونکہ اس کو وہ مانتے تھے، یہ ان میں آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سبھی مانتے تھے، یہود و نصارہ بھی مانتے تھے، قرآن پہ وہ باتیں کرتے تھے۔ سب سے جس بات پہ وہ حیران ہوتے تھے وہ قیامت کا دن ہے۔ بھائی اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، کتنا بڑا نظام ہے، عقل نہیں مانتی کہ اس کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ اور پھر اللہ کی ذات کو آپ کا بتا کے نہیں دیتی۔ الذی فیہ مختلفون، اس خبر عظیم کے اوپر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اگر ہم قیامت کا دن دیکھتے اور یہ بھی حقیقت ہے تو قیامت کا دن بھی جو ہے یہ کفار کے لیے بہت بھاری ہے، ایمان والوں کے لیے یا قیامت کا جو دن ہے مانتے ہیں وہ بہت بڑا زلزلہ ہے، لیکن سرکار کی عظمت کے اظہار کا وہ بھی ایک عجیب معاملہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ سے یاد کرو، ہر کسی جان لو گے ثم اللہ سے یاد کرو، او تن قریب تم جان لو گے۔ آج تم باتیں کرتے ہو نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، اہل سنت، یہ کوئی پہچاننا اور جاننا تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، مشکل اسی کے لیے ہے جس کے دل میں فقیر ہے۔ دل میں اگر فقیر نہ ہونا تو اسلام کی حقانیت جو ہے یہ ہر ایک کے اوپر واضح ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ یقین تو مجاب تھا رسول اللہ کی بات، سب سے زیادہ یقین تو ابو لہب کو تھا رسول اللہ کی باتوں پہ۔ پتہ تھا ان کو صرف وہ اپنی سرداری کی خاطر جو ہے، ان کو پتہ تھا یہ اللہ کے موقع اور سچے نبی ہے۔ کسی نے ابو جہل کو پکڑ کے سائڈ پہ کیا اور کہا بتاتے رہے مجھے محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے اللہ کا سچا تو کیوں نہیں مانتا بھائی؟ کہتا میں اس وجہ سے نہیں مانتا کہ میری سرداری یہ میری سرداری جاتی ہے۔ دین والوں کو اور دین کو سارے جانتے ہیں، مسئلہ صرف انانیت کا ہے، سب کو پتا ہے، سچے لوگ یہی ہیں۔ ہاں دنیا داری آ جاتی ہے، دنیا داری آ جاتی ہے، یہ دین سے دور کرتی ہے۔ اب میرا خیال ہے میری بات آپ کو اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں، شور ختم ہو گیا ہے نا، درس قرآن ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آپ کا ذوق بھی جو ہے نا اس کا بھی میں خیال کروں گا۔ سبحان اللہ کہیں تو پھر ذرا صحیح کہیں، ورنہ مجھے کہنا پڑتا ہے آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم وسعت پتا شیخ آج ہے، آگے تشریف آگے طرف نیچے۔ اب اللہ نے جب یہ کہا نا منوانے کے لیے حضور کی ذات ہو یا قرآن ہو یا قیامت کا دن ہو، تو لازمی بات ہے دلائل سے بات بنتی ہے، دلائل کے بغیر بات نہیں بنتی۔ جو نہ مانے اس نے کچھ بھی نہیں مانا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، دیکھو نا ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اللہ کی قدرت کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اس نے زمین کو کیسا بنا دیا ہے جس کے بغیر انسان کا زندگی کا سروائیو کرنا جو ہے یہ انتہائی مشکل ہے۔ اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے
بچے کا جسم کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے جو بچہ مٹی پہ کھیلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے لوگ جب جس طرح شیور مرغا آیا اور ہم نے اس کی صحیح لم نکالی، ڈبے کا دودھ آیا ہم نے اس کی صحیح لم نکالی، ہیں جی 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ پھر اب جب شہروں کی طرف ہم نے رخ کیا، گاؤں میں بھی گھر سارے پکے، جب پتہ چلا کہ ہماری نسل تو کمزور ہو رہی ہے، ڈاکٹروں نے کہ بچے کا جسم پھلتا پھولتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے مٹی کے اوپر۔ آپ پرندہ بھی لینا، پرندہ بھی پرانے لوگ جو ہیں تیتر رکھتے ہیں، پٹیر رکھتے ہیں، مرغے وغیرہ پالتے ہیں، تو مٹی اسپیشل ان کے لیے رکھتے ہیں کہ مٹی میں وہ خوش ہوتے ہیں، اور انسان بھی مٹی میں خوش ہوتا ہے۔ انسان کے لیے بھی مٹی بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا لم نجعل الارض مہادا، میں نے تمہارے لیے کیسا بہترین بچھونا بنایا ہے۔ والجبال اوتادا، پہاڑ بنا دیے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اتنا تو سوچو کہ جس رب نے قیامت کے دن کی تمہیں دعوت دی ہے، حساب و کتاب لینا ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ ہمیں کیسے دوبارہ، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہوا اڑا کے کہیں کدھر لے جائے گی، الٹ پھلٹ ہو جائیں گی، اور پھر ان کو کیسے جوڑا جائے گا۔ اتنا سوچو جس اللہ نے اتنی بڑی زمین بنا دی ہے، اس اللہ کے لیے تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہے، سبحان اللہ۔ یا پھر کتنا آسان ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ سب سے مشکل کام تو پہلے بنانا ہے، جس نے تمہیں پہلے بنا دیا ہے، دوبارہ اس کے سامنے اٹھانا کیا مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ والجبال اوتادا، جس اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، ٹھونک دیا زمین پہ، اتنے قد و قامت پہاڑ، بلند و بالا پہاڑ، جائیں نا ادھر گلگت کی طرف، چترال سے آگے جائیں، یک سمجھ جاتی ہے اللہ کی قدرت کی، مالک نے یہ کیا کھڑے کر دیے۔ ایک نیچے دیکھو تو پانی، اوپر دیکھو تو پہاڑ، لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، اور میرا خیال ہے وہاں پہ تو جو بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے بلا ساختہ بغیر سوچے، اس کا دل تو کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر بھی رہا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں تب بات کر رہا ہوں۔ تو ان پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھ کے بندے کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، جس کی مخلوق اتنی عظیم ہے وہ خالق کتنا عظیم ہے۔ تو جس ہستی نے اس خالق کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے وہ کتنا باکمال ہوگا۔ تو اس لیے صاحبو اللہ نے ہمیں یہ دعوت دی ہے، اللہ اکبر، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے بنائے ہیں، تمہارے لیے جوڑے تمہارے بنائے، ایک ہی مادر رحم کے اندر ایک ہی خوراک ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی وجود ہے، ایک ہی پانی ہے، اس میں سے مرد بھی اور عورت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کی قدرت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس اللہ کے لیے یہ بنانا مشکل نہیں ہے، اس رب کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا اور تم سے پائی پائی کا حساب لینا کہاں مشکل ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرو، دائمی زندگی کی فکر کرو۔ یہ تمہارا سلسلہ حیات جو ہے، یہ جو نظام حیات ہے، یہ چند لمحوں میں گزر جائے گا۔ 20 کو بندہ جوان ہوتا ہے، 40 کے بعد بڑھاپے کے اثرات، 50-60 کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اتنی مختصر زندگی، 20 اور 30 سالہ دور پتہ نہیں چلتا، گزر جاتا ہے۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ موت کے کل کا نہیں پتا کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت بنا دیا ہے۔
نیند کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ تو بندہ سوچے نا، جس کو نہیں آتی اس سے پوچھو کتنی، جس کو رات دن کا تھکا ہوا ہو اور رات جو ہے نیند نہ آئے، کروٹیں پلٹ پلٹ کے، اور بعض تو بیچارے پھر کیا کرتے ہیں، وہ نیند کی گولیاں کھا کے رات گزارتے ہیں۔ جو نیند کی گولیاں کھاتا ہے اس کا دماغ خشک ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، دماغ کے مفلوج ہونے کا، کام کرنے کا نہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے، فالج کا اٹیک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو نیند جب بندہ کر لیتا ہے تو بندہ مکمل طور پہ دوسرے دن کے لیے کام کرنے کے لیے فریش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے میری طرف سے عطا کرتا ہے، اس نیند کا کوئی مول نہیں ہے، اس کا تم شکر نہیں ادا کر سکتے، تو اس احسان عظیم کے تابع ہو جاؤ، اس احسان عظیم کے قریب ہو جاؤ۔ حالانکہ میں نے آنکھ دی میں نے نہیں جتلایا، کان دیے نہیں جتلایا، پیر دیے نہیں جتلایا، ماں دی نہیں جتلایا، باپ دیا نہیں جتلایا، زندگی کی رنگ رنگ کی نعمتیں دی نہیں جتلایا، تمہیں اولاد دی نہیں جتلایا، ہے جی رشتہ دار دیے نہیں جتلایا، سورج تمہارے اوپر چمکایا نہیں جتلایا، آسمان بغیر ستون کے کھڑے کر دیے نہیں جتلایا، زمین تمہارے لیے بنا دی نہیں جتلایا، رنگ رنگ کے کھانے تمہیں دے دیے نہیں جتلایا، مال و دولت تمہیں دے دی نہیں جتلایا، پوری میری کائنات دی تو ایک انسان کے لیے حرکت میں ہے، پھر میں نہیں جتلایا، میں سارے نظام کو تیرے لیے چلا رہا ہوں، میں نے نہیں جتلایا۔ جتلانے والی جو بات ہے وہاں پہ میں نے تمہیں جتلا دیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ نہیں جتلایا ساری نعمتیں دے کر کے، لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی، اس سے بڑا احسان کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ کی ذات رب ذوالجلال کا سب سے بڑا احسان، کیونکہ میرے کریم نے اوجا بنایا کوئی نہیں۔ اگر کوئی رب کے بعد قابل تعریف ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریا، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ میں نے وہ نبی عطا کر دیا تاجدار ختم نبوت، جس کا تاج بھی قابل تعریف، جس کا مزاج بھی قابل تعریف، اور جس نبی کا معراج بھی قابل تعریف۔ یہ باتیں میری نہیں ہیں، میرے رب کی باتیں ہیں، میرے محمد کا تاج نبوت۔ اور اللہ کا قرآن، میرا رب کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا معراج بھی قابل تعریف ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان اللہ، وہ میرے نبی کا بلال بھی قابل تعریف ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام ایسا عظیم مذہب ہے جس میں چھوٹے بڑے کی تفریق، سیاہ و کالے کی کوئی تفریق، گورے کو سفید کے اوپر اور سفید کو کالے کے اوپر، چھوٹے قد والے کو بڑے قد والے پہ اور بڑے قد والے کو چھوٹے قد والے کے اوپر کوئی عظمت نہیں۔ اگر عظمت ہے تو محمد عربی کی وجہ سے ہے، آپ کے بعد اگر ہے تو میرے بھائی عظمت کا معیار میرے رب ذوالجلال نے مال و دولت نہیں رکھا، کوئی تیری سیاسی پارٹی نہیں رکھی۔ اگر کوئی عظمت کا معیار رکھا ہے تو پڑھ رب کا قرآن، میرا رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی عزت والا ہے، اللہ کے ہاں اگر کوئی شان والا ہے تو محمد عربی کے بتائے ہوئے کلام کے مطابق متقی ہے، اور متقی وہ ہے جتنا بڑا میرے نبی کا غلام ہے اتنا بڑا رب کے ہاں متقی ہے۔ اس لیے میرے نبی
نبی کا بلال بھی قابل تعریف ہے، میرے نبی کا مکہ بھی قابل تعریف ہے، میرے نبی کا مدینہ بھی قابل تعریف ہے، میرے نبی کا بدر بھی قابل تعریف ہے، میرے نبی کا احد بھی قابل تعریف ہے، میرے نبی کا حنین بھی قابل تعریف ہے، میرے نبی کا چہرہ بھی قابل تعریف ہے۔ بات میری نہیں ہے، میرے رب کا قرآن پڑھ، اللہ کہتے ہیں والضحیٰ، میرے نبی کی زلفیں بھی قابل تعریف ہے، واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، اے میرے نبی کا سینہ بھی قابل تعریف ہے، الم نشرح لک صدرک، آپ کی سبحان اللہ کی اوپر سبحان اللہ بھی مجھے ہی کہنے پڑے گی۔ وہ ادھر سے قرآن ہو رہا ہے اور وہ بھی لبیک کے نام پہ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے میں نے لباس بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا میرا احسان ہے۔ میرے بھائی اپنے گھر سے باہر چلا جا، رات اگر گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو کتنی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رات کو اگر تجھے نیند بھی صحیح آتی ہے اور اپنے گھر میں گزارا کرتا ہے، اپنی چار دیواری کے اندر گزارا کرتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے دن کو تمہارے لیے کام کے لیے دن بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو اور دن کو اپنا کام کرو۔ اس قوم کا کیا ہوگا جو رات 12 بجے تک ٹک ٹاک پہ لگی رہے اور محمد عربی کی باتوں کو چھوڑ کر اور ان کافروں کی باتوں کے پیچھے لگی رہے، رات کو مذاق میں لگی رہے، صبح 10 بجے آنکھ کھلے۔ بتاؤ اس بندے کا رب کے ہاں کیا حشر ہوگا؟ سوچنا چاہیے نا، اللہ اس اتنی دلیلیں اللہ کیوں دے رہا ہے؟ میں نے پہاڑ بنائے، میں نے زمین بنائی، میں نے دن بنایا، میں نے تمہارے جوڑے بنائے، میں نے پہاڑ بنائے، میں نے رات بنائی، میں نے دن بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور میں نے تمہارے اوپر 7 آسمان ایسے بنا دیے کہ تو دل لگا لے۔ وَيَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، ہم نے اس آسمان کو تمہارے لیے مزین فرما دیا ہے، اور مزین فرمانے کے بعد وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے سورج کو تمہارے لیے چمکا دیا ہے۔ سورج نہ چمکے تیری فصل نہیں پکتی، سورج نہ چمکے تیرا جسم پرورش نہیں کرتا، سورج نہ چمکے تیرے فصل میں دانے نہیں پورے ہوتے، سورج نہ چمکے تیری زمین انبار نہیں رہتی، سورج نہ چمکے تیرا موسم جو ہے وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو تیرا رب کہہ رہا ہے کہ سورج ہی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو جس کی وجہ سے میں نے سورج کو چمکایا ہے اس محمد کے بغیر تیرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اہل سنت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لہذا غیروں کے پیچھے نہ چل، اس نبی کے پیچھے چل جس کے پیچھے چلنے کا میں حکم کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا
جس نے اتنا کچھ بنایا اور فقط تیرے لیے بنایا، اور تجھے جو بنایا ہے تو محمد عربی کی باتوں کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب کہتا ہے جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا میں تجھے نہیں مانوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ لا الہ الا اللہ تو نے مان لیا، جب محمد رسول اللہ تو نے مان لیا، میں نے تجھے مان لیا۔ اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے۔ رب ذوالجلال پہلے بھی تمہیں لا الہ الا اللہ کہتا رہا۔ رب کہتا ہے میں نے اپنی ذات کو جو ہے وہ فرقان نہیں بنایا۔ اگر فرقان ہے حق و باطل میں، اگر کوئی بیچ میں ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیری ذات کو میں نے مانا ہے تو محمد عربی کی ذات کی وجہ سے مانا ہے۔ تیری بات کو میں نے مانا ہے تو محمد عربی کی بات کی وجہ سے تجھے مانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو ہماری بات ہی تو رسول اللہ کی بات کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کو وہ پسند ہے جس کی باتیں ایسی ہو جیسے نبی کے صحابہ کی باتیں ہوں۔ اللہ کو لباس بھی وہی پسند ہے جو نبی کا لباس پسند ہے۔ جس کو نبی کا لباس پسند ہے اللہ کو اس کا لباس پسند ہے۔ جس کو نبی کی سنت پسند ہے اللہ کو اس کی سنت پسند ہے۔ بتاؤ نا کائنات میں ابو بکر کو رسول اللہ سے کوئی اور اچھا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابو بکر کو رسول اللہ کی سنت اچھی لگتی ہے۔ رب نے بھی حکم فرما دیا سونیا ان کو کہہ دے جو ابو بکر کے پیچھے ہے وہ بھی تیرے پیچھے ہے، جو عمر کے پیچھے ہے وہ بھی تیرے پیچھے ہے، جو عثمان کے پیچھے ہے وہ بھی تیرے پیچھے ہے، جو علی کے پیچھے ہے وہ بھی تیرے پیچھے ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ تو یہ چاہتا ہے۔ تو ہمارا لباس ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ سفید کرتا نانا پہننا بھائی، یہ تو مولوی پہنتے ہیں۔ اور داڑھی نانا داڑھی نہ رکھنا بھی، تیری کون سی عمر ہے تو مولوی بن گیا ہے؟ یہ ہمیں سوچ کس نے دی ہے؟ میں بات کروں ناراض تو نہیں ہوگے؟ بات بڑی زبردست ہے اور آپ کو اچھی بھی لگے گی، میری بات آپ کو اچھی بھی لگے گی۔ جس وقت مسلمان گئے نا یورپ میں، مسلمان جس وقت یورپ میں گئے تو ان کے سروں پہ پگڑی ہوتی تھی، ویسٹ کوٹ پہنا ہوتا تھا، کرتا پہنا ہوتا تھا۔ ادھر گورے بھی یہ پہنتے تھے، یہ جدھر جاتے تھے ان کا اپنا سٹائل تھا۔ جب گوروں نے دیکھا یہ لوگ تو جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع کی، لوگوں نے سارا ہے بڑے تیز، ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو مار نہیں سکتے ہم، اور ان کو ہماری نمازوں سے چڑ نہیں ہے، ان کو محمد عربی کے کلچر سے چڑ ہے، ان کو وہ ہمیں روزے سے نہیں روکتے، وہ ہمیں رسول اللہ کی ثقافت سے روکتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ سے کوئی چڑ نہیں ہے، ان کو نبی کے جہاد سے چڑ ہے۔ یورپ میں نہیں اب مساجد، کتنی مسجدیں ہیں، ان کو مسجدوں سے چڑ نہیں ہے، انہیں محمد کے غلام سے چڑ ہے۔ آج صبح ایک پڑھے لکھے دوست ہے میرے جاننے والے ہیں، اچھے بھی ہیں، بڑا 5 وقت کا نمازی ہے، کہیں نماز قضا نہیں کرتا۔ ماحول انسان کو خراب کرتا ہے، دوست انسان کو خراب کرتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے فرمایا ہر بندہ اپنے دوست کے لیے۔ لاہور میں راتا دربار میں فنکشن ہوا عرس شریف کا، انہوں کو وہاں پہ علامہ طاہر القادری صاحب کے بیٹے آئے، تو اس بھائی نے کومنٹس کیا، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، بابا جی کے بارے میں بڑی غلط بات کی۔ جب وہ غلط بات کرتے ہیں تو کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ایسے ہوتے تو ان کے بیٹے کو بلایا جاتا، وہ بات میں نہیں کہنا چاہتا جو انہوں نے کہی۔ وہ
یہ دیکھو اللہ کے ولی کا بیٹا ہے، یہ آ گیا ہے، وہ نہیں آ سکے۔ تو میں نے نیچے کومنٹ کیا، میں نے کہا بھائی حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک متقی انسان تھے، بے شک اور ختم نبوت کے داعی تھے۔ بے شک میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی ذات کی اور اپنے نبی کی امت کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ جو احسان خادم رضوی کا ہے بے اس شک کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ نہیں دے سکتے، کوئی شک نہیں، کوئی شک اور نہیں۔ یو آر ایجوکیٹڈ، تم ایک تعلیم یافتہ انسان ہو، میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ایسے کومنٹس نہ دیا کریں۔ میں نے کومنٹس لکھا، اس کو سینڈ کیا، ٹھیک 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد مجھے میسج آ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس آئی ڈی کو، ہماری ریپوٹیشن آپ کی خراب ہوتی ہے، ہم اس قسم کی انگریزی لکھی ہوئی تھی، اگر آپ کو ہم اس کو جاری رکھیں گے آپ کی آئی ڈی کو بند کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئی ڈی چلتی رہے تو پھر اس کے بعد ایسی جسارت نہ کرنا۔ میں نے نیچے لکھ دیا میں کروڑ لعنت بھیجتا ہوں اس کام کی وجہ سے جو آئیڈیاں بند کریں۔ میں نے ایک اور نیچے سے ٹھوک، بے شک ٹھیک ہے، کیا ہم پاکستان کے نہیں ہیں؟ بتاؤ، بے شک ہم یا رسول اللہ کہنے والے نہیں ہیں؟ میں ہر اس سنی عالم کی قدر کرتا ہوں جو یا رسول اللہ کہتا ہے، بے شک بے شک لیکن یاد رکھیں ختم نبوت ختم نبوت ہے، سبحان اللہ، ختم نبوت ایسا دروازہ ہے جو ڈاکوؤں کا بوتھا بند کرتا ہے، مومنوں کو نبی کے قریب کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، جب گورا ادھر آیا نا تو کرایہ دار آیا، وہ آیا مکر پہ آیا۔ یہ جو آئیڈیا بند کرتے ہیں نا، یہ جو آئیڈیا بند کرتے ہیں پیچھے بیٹھے یہ، تو مکر پہ آیا، پھر اس نے دھوکے سے ہم سے اقتدار حاصل کیا۔ میں بات بڑی پتے کی کرنے لگا، بے شک آدمی نہ بولو، مسلمان آدمی ہوتا ہے، اس کی اپنی شان ہوتی ہے، وہ جدھر بھی جاتا ہے اس کی اپنی شان ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں گے ہم کہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تو کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، اگلے سامان تھے ادھر 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 رہیں، تو وہ نہیں۔ قصہ مختصر، جب وہ یہاں پہ آیا اس نے گیٹ کے اوپر پگڑی پہنائی، شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پہنائی، گیٹ پہ کھڑا کر دیا، خود ٹائی اور پینٹ انہوں نے اس کو رواج دیا۔ آج بھی ہمارے ہوٹلوں میں ایسا ہی ہے، بین بجانے والوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی غیرت مار چکی ہے۔ کتنی میٹھی روزے ہیں جی، آج بھی دیکھو جج اس گورے کی نکالی کر رہا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے نا، غلام قوموں کا علم و عرفا یہی ہے رمز آشکارا۔ سبحان اللہ۔ غلاموں کی کیا زندگی ہے، نوکروں کی۔ ہم پی ایچ ڈی کر کے بھی نوکری تلاش کرتے، کاروبار کرو، اپنا کھاؤ، اپنا آزاد ہاتھوں سے کماؤ، اس میں کیا ہے؟ یہ تو گورے نے کہہ دیا ہے یہ فلاں کام کرے گا تو اس کی ذات نیچی ہو جائے گی، ڈاکو بنے گا تو اس کی ذات اونچی ہو جائے گی۔ الکا سے وہ حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، حرام خور اللہ کا دشمن ہے۔ ہائی کورٹ میں جاؤ، اگر نہیں یقین آتا، ایک نے اتنا بڑا شملہ رکھا ہوا ہے جی، دوسروں کو یہ ٹوپیاں پہنائی، ایسی ٹوپی، جوڑا سفید پہنایا، اوپر شیروانی پہنائی، اس کو گیٹ پہ کھڑا، جج الو کا پٹھا اسی لباس کے اندر،
مجھے پتا ہے روزہ بن سکتا ہے، میں بھی وکیل ہوں، کل مجھے پیش ہونا ہے ان کے ساتھ. اور وہ اپنے پینٹ کوٹ کے اندر جب طالبان آئے نا، طالبان ملا اعظم جب سفید چلا آج افغانستان میں جاؤ، انہوں نے کیا کیا؟ پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ڈریس کوٹ پہنی ہوئی ہیں، کرتے پہنے ہوئی ہیں، اور ہوٹلوں پہ اور دروازوں پہ اور دروازے کھولنے پہ ٹائی والا اور پینٹ کوٹ والا کھڑا کیا ہوا. پتہ چل گیا ان کی اوقات. اب ان کو ڈر یہی ہے، اگر یہ والے آ گئے نا، یہ والے اگر آ گئے نا تو ہم پینٹو شینٹو ڈینٹو کو ہم جو ہے نا، ہمیں انہوں نے کھڑا کرنا ہے دروازے پہ، لہذا ان کی مخالفت کرتے جاؤ. ان کو ڈر ہے، خدا کی قسم ڈر ہے. اندر سے یہ ایسے دین کے دشمن ہے. آپ کو پتا ہے پروٹیکشن رائٹس ایکٹ 2018 جو یہ خواجہ سراؤں کے اوپر 2018 میں بل بنا، وہ اتنا ٹیکنیکل انہوں نے پیش کیا کہ اب سے اس ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا. جس طرح ہم نے شیور برلے کا رگڑا نکالا نا، اب پتا چلا ہے کہ یہ تو بیماری کا ذریعہ ہے. ڈبے اور ابے کا دودھ نہیں ہوتا. ڈبے کا دودھ ہم نے بڑا بچوں کو پلایا، بعد میں پتا یہ جسٹ ٹی وائٹنر ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس ٹرانسجنڈر کا بھی پتا کچھ عرصے کے بعد چلے گا. تو بتاؤ اپنے ایمان سے، مرد یورپ میں رہ سکتا ہے، اسلام میں نہیں رہ سکتا. اسلام میں نہیں. اور یہ وہ لعنت ہے جو قوم لوط والی ہے، آج بھی وہ زمین میں دھستی چلی جا رہی ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں تیسرے دن یہ اپنی قبر میں نہیں ہوتے. یہ بل جو ہے ہمیں قبروں سے نکال کے اس قوم میں ہمیں دبانے والا ہے. یہ امریکہ والوں نے کیا نہیں، روس والوں نے کیا نہیں، چائنا والوں نے کیا نہیں، ہمارے اپنوں نے، جن کو ہم نے منتخب کیا اور اسمبلیوں میں بھیجا. بے شک بے شک. اتنی بڑی لعنت ہمارے سر پہ ٹھونسی جا رہی ہے. آج ہمارا ملا بھی بند ہے، اس کا بوٹا بھی بند ہے، ہمارے پیروں کے منہ بھی بند ہیں. بے شک بے شک. ساری زندگی تم ظالموں اس قوم کے نذرانوں پہ اپنے پیٹ پالتے رہے ہو، اپنی اولادیں پالتے رہے ہو. آج تم نے محل بنائے ہوئے ہیں مدرسوں کے نام کے اوپر، خانقاہوں کے نام کے اوپر. آج تمہیں موت پڑتی ہے اس لعنت کے خلاف. کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. کو پتہ ہے جس طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور سب بند ہے. اسمبلیوں کے اندر جتنے ملا ہیں. ویسے تھوڑی سی بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انگلش اتنی ٹیکنیکل لکھتے ہیں نا، علماء انگلش سے ذرا کمزور، سمجھ بھی نہیں آتی بات. یہ ایسا انہوں نے گھڑ کے رکھا ہوا ہے. اب جو ہونے جا رہا ہے آپ کے ساتھ، پھر کوئی محفوظ نہیں ہوگا. یہ لعنت ہمارے گلے میں زبردستی ٹھونسی جا رہی ہے. اور میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کیوں چپ ہیں. یونیورسٹیوں میں پروفیسرز نہیں ہیں، علماء ججز نہیں ہیں، وکلاء نہیں ہیں، ممبروں پہ نہیں ہیں، ٹی ویاں نہیں دیکھتے. چلو میرے جیسا نالائق مولوی تو میں نے تو 95 میں چھوڑی ہے، اس کے بعد میں نے تو دیکھی نہیں ماشاءاللہ. نہ میں اس کے قریب جاتا ہوں. لیکن ظلم تو ہے نا. اس لیے اللہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو پہاڑ بنا دیے، انزلنا من المبصرات ماء ثجاجا، موسلا دھار بارش جو رب برساتا ہے، اس کو تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھانا، تم سے حساب لینا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے.
لنخرج حبا و نباتا، زمین بارشوں کی وجہ سے زمین سے دانے کو اگانا اور پھر سبزیاں رنگ رنگ کی اگانا، جس اللہ نے اتنا بڑا کر دیا ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس اللہ نے تمہیں اتنی بڑی دعوت دی ہے وہ رب تمہیں یہ کہتا ہے اگر میرا قرب چاہتے ہو فاتبعونی، محمد عربی کی اتباع تم کرو، یحببکم اللہ، میں خالق مخلوق کے ساتھ تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اور یاد رکھنا قیامت کا دن، the day of judgment، یوم حساب جو ہے وہ مقرر وقت کے اوپر ہے اور اس نے آنا ہے اور اس کے لیے تیاری کرو، اور وہ کوئی عام نہیں ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا نا، اعلان ہوگا قیامت کا، جانور کے سینگ کی طرح، شیشے کی طرح چمکتا وہ قول جب پھونکا جائے گا، اس کی حالت مختلف آیتوں میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر کیا ہوگا، فتأتون افواجا، یاد رکھو میدان میں نے ایک ہی سجانا ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ایران میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، جہاں بھی ہے فتأتون افواجا، گرو فوجوں کی طرح تم اس قیامت کی طرف چل پڑو گے۔ وفتحت السماء ابوابا، وہ زلزلہ کوئی معمولی نہیں ہے قیامت کا، ان زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں ہے، آسمان پھٹ جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ سراب علماء کہتے ہیں جس طرح جب ہم گرمیوں میں جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں گاڑی میں، تو دور پانی نظر آتا ہے، دھوپ چڑھی ہوتی ہے نا تو سامنے پانی نظر آتا ہے، ایسے لہریں لہریں نظر آتی ہیں، جو ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ تو نظر نہیں آتا، وہ روڈ ہی ہوتا ہے، تو وہ پانی اللہ کہتا ہے یہ تمہیں سراب کی طرح، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا، کن کے لیے؟ للطاغین مآبا، جہنم تمہیں تاک لگائے بیٹھی ہے، طاغوتیوں کے لیے، باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے۔ لابثین فیہا احقابا، اور بہت لمبی مدت تک تم نے اس میں پھر جلنا سڑنا ہے، لہذا اس جہنم سے بچو، اس سے بچو۔ لا یذوقون فیہا، بھائی منظر کھینچا جا رہا ہے، یہ کیسی ہے؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ٹھنڈا پانی اس جہنم کے اندر نہیں ملے گا، ہاں الا حمیما وغساقا، الا حمیما وغساقا، اللہ کہہ رہا ہے کہ پانی نہیں ہے، ایک لمحہ پانی نہ ملے کیا حالت ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، پیاس کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد بندہ مر جاتا ہے، اور پیاس سے جو مرتا ہے وہ بڑی شدت سے مرتا ہے، یاد رکھو۔ اللہ کہتے ہیں الا حمیما وغساقا، اور وہاں پہ کھولتا ہوا خون اور پیپ تمہیں ملتی ہے جہنم والوں کو، اس لیے بچو، دنیا کچھ معنی نہیں رکھتی، اگر کوئی چیز ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی ہے تو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، جزاء وفاقا، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہوگا، یہ اعمال کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے خیال نہیں کرتے تھے تم قیامت کے دن کا، سوچا بھی نہیں تھا تم نے، او جی موت آئے گی تو دیکھ لیں گے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، جی مولوی لگے رہتے ہیں، ہاں مولوی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لگے رہیں گے، اپنی ڈیوٹی دیتے رہیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر دیتے رہیں گے، تو مخالفت کر لو، کل قیامت جب مجمع جڑے گا پھر پتہ چلے گا سوا سیر کون ہے،
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اس وجہ سے کہ انہوں نے آیتوں کو جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے تو ہر چیز کا جو ہے وہ حساب لگا دیا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہاں ہم بڑھائیں گے ان کے لیے، اگر کچھ بڑھائیں گے تو وہ بس عذاب ہوگا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں بڑھائیں گے. دوسری طرف بھی اللہ کہتے ہیں ان للمتقین مفازا، اگر کوئی کامیاب لوگ ہیں تو وہ متقین لوگ ہیں، تقوی والے، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. اور ان کے لیے حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے، انگور کی بیلیں ہوں گی. وکواعب اترابا، چڑھتی جوانی والی عورتیں ہوں گی. وکاسا دہاقا، اللہ کہتا ہے ان کے لیے چھلکتے جام ہوں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور جنت اتنی حسین ہوگی، اتنی لطیف ہوگی کہ وہ جھوٹ تو خیال بھی نہیں کر سکیں گے سننے کا. لغ بات تو سنی بات پہ لغ بات کا تو خیال بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف بہت کافی تمہیں جو ہے نا یہ جزا ہے تمہارے رب، تمہارے اعمال کا، تمہاری زندگی کا بدلہ ہے. میں یوں کہتا ہوں یہ محمد عربی کی غلامی کا بدلہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ بدلہ جو ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو اس کا رب ہے، اس رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے. تو پھر اللہ نے بتلایا الرحمن، یہ بدلہ رحمان کی طرف سے ہے. رحمان و رحیم کا جو نچوڑ ہے وہ رحمت ہے، اور کائنات میں جو رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رسول اللہ کی ذات ہے. تو یہ رسول اللہ کی غلامی کا بدلہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں یہ عطا فرمائے گا. لا یملکون منہ خطابا، جس کو وہ جتنا عطا کرے گا کسی کو کلام کی جرت نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی کلام کرے گا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو اللہ اذن دے گا وقال صوابا، اور اس کی بات بھی پکی ہوگی. قیامت کے دن جس کو بولنے کی اجازت ہوگی، جرت ہوگی، وہ بھی رسول اللہ کی ذات ہے. میرا رب کہے گا سونیا بات کر میں پوری کروں، شفاعت کر میں اس کو شفاعت کو قبول کروں، تو سر اٹھا تو بات کر میں تیری بات کی لاج رکھوں. ذالک الیوم الحق، میرا اللہ کہتا ہے یہ دن حق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب اپنے رب کے ہاں ٹھکانہ بناؤ. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں آنے والے عذاب سے ڈراتے ہیں جو بہت قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو کچھ آگے بھیجو گے وہ دیکھ لو گے. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جب کافر محمد عربی کے غلاموں کی عظمت کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کاش ہم پیدا نہ ہوتے، ہم مٹی ہوتے، اور مرنے سے پہلے ہم مٹی میں مل جاتے. آج تو شان ہے تو محمد کے غلاموں کی شان، آج تو دن ہے تو محمد عربی کے غلاموں کا دن ہے. قیامت کا دن بھی ہمارے لیے، دنیا بھی ہمارے لیے، جنت بھی ہمارے لیے. یہ تب ہے جتنی رسول اللہ کی محبت آئے گی، جتنا رسول اللہ کا عشق آئے گا، اتنا میرے رب کا فضل آئے گا. اس لیے قرآن کی تلاوت کرو، نبی کے اوپر گھر میں بیٹھ کے درود پڑھو. اب تو ماحول ہی بننے والا ہے، میلاد کے دن آنے والے ہیں. رسول اللہ کی باتیں کرو، رسول اللہ کی تعریفیں کرو. یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، اس کے لیے ٹائم نکل سکتا ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے کیوں نہیں نکل سکتا؟ فیس بک، واٹس ایپ کے میسج اگر حرکت میں لا سکتے ہیں تو قرآن کا میسج، اذان کا میسج کیوں نہیں ہمیں حرکت میں لاتا؟ اگر ہم موبائل کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں تو رسول اللہ کے فرمان کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکال سکتے؟ آؤ یہ تھوڑا سا وقت ہے، آؤ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا جو موقع ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے. اس کے بعد تو پھر اس کے اوپر ایک جو ہے اجزا یا سزا ہونی ہے یا جزا ہونی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر